نیازی صاحب، راز صاحب کہہ رہے ہیں کہ مقصد کوئی نظر نہیں آ رہا، وہ مطلب خود ہی واویلا مچا رہی ہیں کہ مجھے گرفتار ہوگا، کیا جائے گا، کوئی خبر بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، ایسا ہی ہے؟ واقعی نہیں خبر بنانے کی نہیں، کوشش کی ایسا جا رہی ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ ان کی سٹیٹمنٹ ہے، انہوں نے خود سٹیٹمنٹ دی ہے۔ میں ویسے عمر صاحب یہ بتانا چاہتا ہوں راجہ صاحب کو کہ آپ 24 اکتوبر 2025 کو دیکھ لیں، جہاں علیمہ خان اور عظمیٰ آتی ہیں یہ ڈی چوک پہ، یہ 26 نومبر کی بات نہیں، ایک 24 اکتوبر کو، تو وہ وہاں سے دونوں بہنیں کھڑی ہیں روڈ کے کنارے پہ، ان کو اریسٹ کر کے وومن اسٹیشن G7 بھیجا گیا تھا، اور اس کے بعد وہ جیل بھی چلی گئی تھی، جیل میں رہیں۔ اس کے بعد ابھی مجھے یاد ہے کہ پچھلے سال ہم رمضان میں ساتھ تھا، ہم لیاقت باغ دعا کرانے کے لیے گئے، اور وہاں صرف دعائیہ کلمات ہوئے، نعت شریف پڑھی گئی، اور اس میں میرے اوپر بھی پرچہ ہے، میں نے بھی بیل کروائی، اور علیمہ خان پہ بھی پرچہ ہے۔ تو یہ آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں؟ آپ نے ٹھیک کہا کہ ان کے جو خدشات ہیں، اس طرح کی ہمارے اوپر ایف آئی آر ہوئی، جب دعا کرانے ہم جاتے ہیں تو ہمارے اوپر ایف آئی آر ہو، ملاقات کرنے جاتے ہیں ملاقات نہیں ہوتی، ملاقات میں بھی ابھی آپ نے دیکھا کہ چند دن پہلے کتنے لوگوں پہ ایف آئی آر ہوئی، اور وہاں سے اریسٹ کر کے ان کو کہاں تک چھوڑ کے آتے ہیں۔ تو ان کی باتیں ٹھیک ہیں، جب وہ ان کو پتہ ہے کہ جتنے تک خان صاحب اپنے سٹانس پہ ہے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ اتنا پریشرائز کیا جا رہا ہے۔ ابھی آپ مذاکرات کی بات کرتے ہیں، ابھی 8 فروری کے ہلچل شروع ہوئی ہے اور موبلائزیشن شروع ہوئی ہے، تو اب مذاکرات یاد آ گئے ہیں۔ مذاکرات تو میں نے آپ کے پچھلے پروگرام میں بتایا کہ دسمبر 2024 میں شروع ہوئے، پھر 25 میں شروع ہوئے، جنوری میں، تو کوئی مذاکرات نہیں ہوئے۔ تو ابھی آپ ایک سائٹ پہ اس طرح لوگوں کے اوپر پرچے دیتے جائیں، سزا دیتے جائیں، ملاقات ہائی کورٹ کے آرڈر کے باوجود نہ ہونے دیں، پھر ساتھ کہیں جی مذاکرات بھی ہو رہے ہیں، تو مذاکرات کے لیے مینڈیٹ ایک شخص کے پاس ہے، وہ جیل میں بیٹھا ہے، اور اس نے کہا تھا کہ اچکزئی صاحب اور علامہ ناصر صاحب اگر نیشنل انٹرسٹ میں کوئی مذاکرات کرنا چاہتے ہیں تو کریں گے۔ باقی اب ہم بار بار آپ کے پروگرام میں آج بھی میں یہ کہتا ہوں کہ ان کی فیملی کو، کیا بشرا بی بی کی فیملی، وہ تو کوئی پالیٹیشین نہیں ہے نا، اس کی بیٹیوں کو بھی روکا جاتا ہے، ان کی ملاقات بھی نہیں ہو رہی، ہماری ملاقات نہیں ہو رہی۔ اگر آپ اتنا بڑا سٹیپ لینے جا رہے ہیں کہ جی آؤ جی مذاکرات کی ٹیبل پہ بیٹھے، تو کیا وہ آدمی جو 202 سیٹ پہ جیتا ہے نیشنل اسمبلی کی، آپ کہتے جی ان سے نہ ملیں، جو پاکستان کی لارجسٹ پارٹی کا لیڈر ہے ان سے نہ ملیں؟ آپ نے پرچے بھی کر لیے، آپ نے اندت جیسے بھونڈے کیس بھی کر لیے، آپ نے سائفر بھی کیا، ایکوٹل ہو گئی، آپ اب کیس لگنے بھی نہیں دے رہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں القادر جیسے کیس، تو آپ کیا چاہتے ہیں؟ مراد ہے کہ یہ تو ساری چیزوں کو لنگر آن ٹھیک ہے، کرنا ہے۔ 3 سال سے اگر ہم یہ جنگ لڑ رہے ہیں تو اب بھی ہم تو بیٹھے ہیں، ہم تو رول آف لا کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ خاموش انقلاب عوام کے اندر ٹھیک ہے، ہے۔ عوام یہ چاہ رہی ہے کہ خان ہماری جنگ لڑ رہا ہے، وہ کوئی موروثی جنگ نہیں لڑ رہا، نہ وہ میری کوئی سپوکس پرسن کی لڑ رہا ہے، نہ وہ کوئی اپنے بیٹوں کی ٹھیک ہے، موروثی سیاست کر رہا ہے، نہ وہ کوئی بہنوں کو پوزیشن دی ہوئی ہے، وہ تو عوام کی خاطر لڑ رہا ہے۔ تو میرا خیال ہے یہ میسج جتنا نیازی صاحب کرتے پوچھ لیتے جائیں گے۔ رہے راج صاحب سے، جی اب مذاکرات کے بارے میں راج صاحب سے پوچھ رہے ہیں۔ راج صاحب، جس طرح سے نیازی صاحب بھی کہہ رہے ہیں گرفتاریوں کی باتیں ہو رہی ہیں، پھر ایک طرف سے مذاکرات کی بھی دعوت دی گئی ہے حکومت کی جانب سے، تو ایسے جب گرفتاریوں کی خبر سامنے آتی رہیں گی تو لچک کس طرح سے آئے گی اپوزیشن کی جانب سے بھی؟ حکومت کو لچک کیوں نہیں دکھا رہی اس معاملے میں بھی، گرفتاریاں روکی جائیں اور باقی معاملات کو آگے لے کے جایا جائے تاکہ لچک دونوں طرف سے پیدا ہو اور مذاکرات آگے بڑھیں؟ جی میں ایک نیازی صاحب کی بات کو درست کر دوں اپنے نقطۂ نظر کے مطابق، وہ بھی ظاہر ہے اپنے نقطۂ نظر کے مطابق ٹھیک فرما رہے ہیں۔ انہوں نے کہا جی کہ چونکہ ہم نے 8 فروری کی کال دی تھی اور موبلائزیشن شروع کی تو اس لیے یہ مذاکرات کا کہہ رہے ہیں۔ تو اب آپ خود اندازہ کر لیں کہ ان کی تو موبلائزیشن کب ختم ہوئی تھی، یعنی لگاتار ایک کے بعد ایک تحریک جو ہے وہ چلتی رہی ہے، تو یہ بالکل درست بات نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے یہ 8 فروری کی موبلائزیشن کی کال ابھی شاید 2 ہفتے ہوئے دی، لیکن اس سے پہلے جو ہے وہ پرائم منسٹر آف پاکستان نے اسی 2025 یعنی پورا جو سال گزرا ہے، انہوں نے جنوری کی مثال دی، جنوری 25 میں مذاکرات ہوئے تھے، تو اس کے بعد 14 اگست کی یوم آزادی کی تقریب میں وزیر اعظم نے یہی مذاکرات کی آفر دی، اور کہاں پہ دی؟ جہاں پہ عسکری قیادت بھی موجود تھی، یوم آزادی کی بڑی تقریب تھی اپنا سپورٹس کمپلیکس میں۔ اس سے پہلے اسمبلی کے فلور پہ 2 دفعہ دی، پھر کیبنٹ کی میٹنگ کے دوران ابھی آج سے کوئی 2 ہفتے پہلے انہوں نے وہاں پہ بھی یہ مذاکرات کی آفر کی۔ تو یہ ہماری طرف سے یعنی حکومت کی طرف سے یہ آفر کبھی بھی جو ہے وہ ڈائی ڈاؤن نہیں ہوئی، ڈیفیوز نہیں ہوئی، ہمیشہ برقرار رہی
لیکن دوسری طرف یہ مذاکرات کے حوالے سے اپنا پروفائل کا جائزہ لے لیں پچھلے 10-15 برس میں کہ کسی بھی جگہ تحریک انصاف نے مذاکرات کی حامی بھری، پیشکش کی یا زیادہ کسی پیشکش کو قبول کیا، یا قبول کرنے والی زبان میں انڈیا ہی دیا۔ آپ 2014 کے دھرنے میں دیکھ لیں، حکومت نے بارہا کوشش کی اور پھر انہوں نے ایک بنا بھی دی کمیٹی شاہ محمود قریشی صاحب کی سربراہی میں، لیکن جب مذاکرات کامیاب ہو گئے دھرنے ختم کرنے کے تو بانی پی ٹی آئی نے انہیں ویٹو کر دیا، کہا جی میں اس کو نہیں مانتا۔ پھر یہ حکومت میں تھے تب دیکھ لیں لیڈر آف اپوزیشن انہیں بار بار کہتے رہے کہ آپ حکومت میں چلیں مساک معیشت کریں اور ملک کو آگے لے کے جائیں، یعنی اپوزیشن کہتی رہی اس وقت، تو تب بھی یہ نہیں ہوا۔ پھر جب اب ہم حکومت میں تب بھی پیشکش نیازی لیڈر آف اپوزیشن کی نشست پہ نیازی جا صاحب، کے حکومت یہ دعویٰ کرتی ہے، بارہا کہتی ہے، سب یہ کہتے ہیں، اس دن رانا ثناء اللہ صاحب نے بولا کہ بارہا آپ لوگوں کو مذاکرات کی دعوت دی جاتی ہے، آپ لوگ مذاکرات کی ٹیبل پر نہیں آتے۔ اب جب بانی پی ٹی آئی کے خلاف 190 ملین پاؤنڈ کیس کی معطلی کی اپیل دوبارہ سماعت کے لیے معطل ہو گئی، مقرر ہو گئی ہے، اور دوسرا توشہ خانہ 2 کیس میں بھی ان کو سزا ہو گئی ہے، اور اب علیمہ خان کی گرفتاری کی خبریں سامنے آ رہی ہیں بقول ان کے ہی کہ مجھے گرفتار کیا جائے گا، تو مذاکرات کا ماحول کس طرح سے بنے گا؟ کس طرح سے آئیں گے آپ لوگ مذاکرات کی طرف؟ میں عمر صاحب ایک بات آپ کو بتا دوں کہ مذاکرات کی جو بات ہو رہی ہے نا، عمران خان اب ایک نظریہ کا نام ہے، عمران خان ایک آئیڈیالوجی بن چکی ہے۔ پاکستان کی عوام 24 کروڑ عوام عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ یہ جو روایتی سیاست ہو رہی ہے نا 78 سال سے، یہ روایتی سیاست کا جو ابھی توڑ عمران خان سامنے آئے ہیں، وہ ٹوٹلی عوام پاکستان کی 24 کروڑ عوام کی بات کر رہا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ اگر مذاکرات کی ٹیبل پہ بھی عمران خان کہے نا، تو عمران خان نے اس سٹانس کو نہیں چھوڑنا کہ ملک سے کرپشن ختم ہو، ملک میں فری فیئر الیکشن کرائے جائیں، یہ ابھی پیچھے جا کے کہتے دوسرے الیکشنز کی باتیں کرتے ہیں، اس پہ مذاکرات ہوں گے۔ یا تو الیکشن فری اور فیئر کرائیں انڈر آرٹیکل 218(3) آف دا کنسٹیٹیوشن، کیونکہ اب جنگ ہے نظریے کی اور روایتی سیاستدانوں کے درمیان۔ عمران خان ویسے بھی ان کے ساتھ مذاکرات کیا کرے گا؟ 3 سال سے جو اتنے مقدمات دیکھ رہا ہے، میرا خیال ہے وہ جو جنگ لڑ رہا ہے اس نے اپنی جنگ میں اپنا جو حصہ ڈالا ہے وہ عوام کو سارا کچھ پتہ چل گیا ہے، ہر چیز ایکسپوز ہو گئی ہے۔ تو مذاکرات کی ٹیبل پہ آئیں گے بھی صحیح باتیں ہوں گی، ان کے ساتھ بیٹھنے سے۔ صاحب قطع کلامی کی معافی، آپ نے کہا کہ روایتی سیاست کو ختم کرنا ہے۔ روایتی سیاست وہی ہے جو پچھلے کافی عرصے سے چلی آ رہی ہے، لانگ مارچ، دھرنا، احتجاج، اور 2026 میں شامل ہوئے، ابھی بھی لانگ مارچ، دھرنا، احتجاج۔ تو نئی چیز تو یہی ہے نا کہ مذاکرات کی ٹیبل پہ آئیں اور مذاکرات کریں، یہ نئی طرز عمل ہے یہ والا سیاست کا؟ نہیں تو عمر صاحب وہ کیوں بدلاؤ کیا آئے گا پی ٹی آئی کی طرف سے؟ دیکھیں وہ کیوں ہو رہا ہے، جب ایک طرف آپ نے بات کی ہے کہ نیا طرز عمل لے کے آ رہی ہے پی ٹی آئی، تو میں تو وہی بتا رہا ہوں، ہمارا ایک ہی سٹانس آ رہا ہے کہ آپ نے 8 فروری کو، ہمارا نہیں تھا، آپ نے جب ہم سے بلہ بھی چھین لیا، آپ نے لوگوں کو مختلف نشانات دے دیے، تو عوام کا ووٹ وہ بھی تو مینڈیٹڈ بائی دا کنسٹیٹیوشن ہے نا، وہ آپ نے چرایا ہے۔ ہم تو اسی بات پہ کھڑے ہیں کہ اب یہ جنگ یہ نہیں ہو کہ آپ کے ساتھ بیٹھ کے ہم کہیں کہ باری لگا لیں کہ اگلی حکومت یہ لے لے اور اگلی ہم تو اس سٹیج پہ کھڑے ہیں کہ یہ جو جنگ ہم لڑ رہے ہیں یہ عوام کی جنگ ہے، عوام کے لیے لڑ رہے ہیں، ہمارا کوئی ذاتی اپنا کوئی ایجنڈا نہیں ہے، ہم کوئی اپنی نسلوں کی جنگ لوگوں کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ تو اس جنگ میں میرا خیال ہے مذاکرات کی ٹیبل پہ بیٹھ کے ہم کیا کہیں گے ان سے، یہ کیا مذاکرات کریں گے ہمارے ساتھ ویسے؟ ٹھیک ہے نا صاحب۔